یہ الف از ایمٹی رہتا ہے، الف خالی ہوتا ہے، بٹ اس میں ہم زیر لگا کے پڑھتے ہیں، اس کے باوجود کہ اس کے تھرڈ والے حرف پر کیا ہے، زبر ہے. اوکے تو وہ جو قاعدہ تھا نا کہ چینج ہوگا، تو وہ صرف اور صرف زیر اور پیش کے لیے تھا، کہ اگر تیسرے والے حرف میں زیر اور پیش ہوگا تو الف بھی کیا ہو جائے گی، زیر اور پیش ہو جائے گی. پرانے والے قاعدے کو پلیز آپ لوگ ریموو کر لیجئے کاپی سے، اور آپ اس میں کیا کر لیجئے، ایڈ کر لیجئے کریکشن میں، کہ الف کے بعد کا مطلب جب حمزۃ الوصل سے شروع ہوگا تو اس کے تیسرا والا حرف میں زیر اور پیش ہوگا تو الف بھی زیر اور پیش میں کنورٹ ہو جائے گی. اوکے لیکن اگر زبر ہوگا تو الف زبر میں کنورٹ نہیں ہوگی بلکہ زیر میں ہی کنورٹ ہوگی. اوکے اگر زبر ہوگا تو الف کیا ہوگی، زیر میں کنورٹ ہو جائے گی. بس یہ تھا. اوکے جیسے یہاں پہ آپ لوگوں کو حمزۃ الوصل والا خالی الف ملے گا، اور قرآن کی سب سے پہلی سورہ جو نازل ہوئی تھی سورہ علق، اس میں ہی آپ کو ملے گا. تو وہاں پہ کیسے پڑھی جائے گی، اقرا، اقرا نہیں پڑھی جائے گی، اقرا. یہاں پہ زیر لگ جائے گی، چاہے تھرڈ والے حرف میں زبر ہی لگا رہے کیوں نہ، لیکن بھی یہ کیا پڑھی جائے گی، یہ پڑھی جائے گی آپ کی زیر لگا کر. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ پیش اور زیر رہے تو کیا ہو جائے گا، الف میں بھی پیش اور زیر لگ جائے گی، بس کچھ حروف کو چھوڑ کر، کچھ لفظوں کو چھوڑ کر ہوتا ہے یہ. اوکے تو ہم مشق کر لیتے ہیں ان لفظوں کی. یہ قاعدہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا سسٹر؟ کسرہ اور فتح، ریڈ حمزۃ الوصل وتھ کسرہ. مینس کسرہ جب ہم کب پڑھیں گے، یعنی کہ زیر ہم تب پڑھیں گے جب تیسرے والے حرف میں زبر اور زیر ہوگا. اوکے زیر اور زبر ہوگا. اوکے یا زبر یا زیر کہہ لیجیے، کسرہ زیر اور فتح مینس زبر. تو جب بھی زیر اور زبر ہوگا تو ہم زیر ہی پڑھیں گے. سمپل سینٹینس میں ہم جانیں گے تو یہ آپ لکھ سکتے ہیں. اگر تیسرے والے حرف میں زیر یا پیش ہوا تو بھی ہم زیر ہی پڑھیں گے، یعنی کہ کسرہ یا فتح ہوا تو بھی ہم کیا پڑھیں گے، کسرہ ہی پڑھیں گے، یعنی کہ زیر پڑھیں گے. اگر پیش ہوا تو ہم پیش پڑھیں گے. اوکے زیر نہیں پڑھیں گے. لیکن کچھ ایکسیپشنل جو کیسز تھی میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ ان حروف میں کیا کیا جاتا ہے، زیر پڑھا جاتا ہے، تو ان کو چھوڑ کر. اوکے تو آپ لوگوں نے جو ابھی قاعدہ لکھا ہے پلیز وہ بتائیے مجھے. میں نے لکھا ہے کہ جب کوئی حرف حمزۃ الوصل سے شروع ہو اور اس کے تیسرے حرف پر زبر یعنی کہ تیسری حرف پر زیر اور پیش ہو تو الف پر بھی زیر اور پیش لگ جائے گی. اور اس کا ایک اور چیز ہے کہ اگر تیسری حرف پر زبر ہوئی تو بھی وہ الف جو ہے زیر میں ہی تبدیل ہو جائے گی. جی بالکل. پھر سے ایک بار ریپیٹ کر دیجیے تو پلیز. جب کوئی حرف حمزۃ الوصل سے شروع ہو اور اس کے تیسرے حرف پر زیر اور پیش ہو تو الف پر بھی زیر اور پیش لگ جاتی ہے. اور اگر تیسرے حرف پر زبر ہوئی تو بھی وہ الف جو ہے وہ زیر میں ہی تبدیل ہو جائے گی، یعنی چینج ہو جائے گی. اگر آپ اور سمپل میں لکھنا چاہتی ہے تو آپ اس طریقے سے لکھ سکتی ہیں کہ زیر کا یوز ہوگا زبر اور زیر دونوں کے لیے، مطلب تیسرے حرف پر زبر اور زیر ہوا تو دونوں کے لیے زیر ہی یوز ہوگا. سمپل میں اگر سمجھے تو. اس کی ہم لوگوں نے مشق نہیں کی تھی کل، تو انشاءاللہ آج ہم مشق کر لیتے ہیں. جتنے بھی میں نے حمزۃ الوصل کا قاعدہ بتایا ہے اسے 1 by 1 پلیز ریپیٹ کر دیجیے. اوکے سسٹر، میری وائس کلیئر ہے نا؟ اوکے کون سسٹر پڑھنا چاہیں گی حمزۃ الوصل کے جو قاعدے میں نے بتائے ہیں؟ کوئی بھی نہیں پڑھنا چاہے گا؟ ہم لوگوں نے تو ہینڈ ریز کی ریشم ہے، شو نہیں کر رہا ہے کیا؟ جی ابھی شو کیا.
ریشم جی اسٹارٹ کریے. ریشم جی نے بھی تو ہینڈ ریس کیا ہے نا. جی 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جی السلام اب آپ نے جو ورحمۃ حمزۃ اللہ الوصل کی قاعدے وبرکاتہ. بتائے اس کے بارے بتانے ہے نا مجھے. جی حمزۃ الوصل کی تینوں قاعدوں کے بارے میں بتا دیجیے. جی جی جب بھی تیسرے حرف پر جب بھی حمزۃ الوصل کے بعد تیسرے حرف پر زبر اور زیر ہوگی تب ہم اسے زیر ہی پڑھیں گے. اور جب بھی حمزۃ الوصل کے تیسرے حرف پر زبر اور پیش ہوگی تو الف پر زبر اور پیش لگا کر ہی پڑھی جائے گی. اوکے اور ٹھیک ہے تیسرا ماشاء قاعدہ اللہ. یہ ہے. جی جی جزاک اللہ خیر. جی تیسرا قاعدہ آپ بتا رہی تھی. اوکے صاحبہ جی آپ بتائیں جو ایکسیپشنل والا کیس ہے. واٹ آپ کی وائس کلیئر نہیں آ رہی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وہ ثانیہ جی اس کے آگے کا بتائیے آپ پلیز. جی سب سے پہلا رول یہ تھا کہ یعنی کوئی حرف حمزۃ الوصل سے شروع ہو تو اسے پچھلی آیت سے ملا کے پڑھ دیتے ہیں بغیر وقف کیے ہوئے. اور دوسرا یہ تھا کہ جب بھی آیت کے شروع میں الف کے بعد لام آ جائے گی تو الف پر زبر لگا کر ادا کریں گے. اور تھرڈ رول تو ابھی میں نے بتا دیا وہ. اور ایک ایکسیپشنل کیس تھا کہ تیسرے والے حرف میں پیش ہو پھر بھی ہم اسے زیر لگا کر پڑھتے ہیں. تو وہ 5 حرف آپ نے بتائے تھے. نمبر 1 ای، نمبر 2 اقربوا، نمبر 3 ابلوا، نمبر 4 انسوا، نمبر 5 اتقوا. جزاک اللہ خیرا کثیرا. جی بالکل ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. تو یہ ہمارے الحمدللہ حمزۃ الوصل کے قاعدے مکمل ہو گئے. یہاں پہ حمزۃ الوصل سے ہی ریلیٹڈ ایک اور قاعدہ ہم جانیں گے آج.